بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 10 اور 11 دسمبر کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کا مسئلہ نمبر ایک ہی ہے، اور کوئی اور مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے. جب تک اس اصول پر عمل نہیں کیا جائے گا، پاکستان کسی بھی صورت میں ترقی اور خوشحالی کی طرف نہیں جا سکتا، امن و سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا. اور اس کی ریزن صرف ایک ہے کہ اگر آپ نے سیاسی استحکام لانا ہے، معاشی استحکام لانا ہے اور معاشرتی استحکام لانا ہے، اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف، ترقی یافتہ ملکوں کی طرف لے کر جانا ہے، تو پھر صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ جس کا کام جو ایکسپرٹ ہے اس کے حوالے کر دیا جائے. اگر یہ نہیں کیا جاتا، اور پچھلے 78 سالوں میں یہی ایک اصول ہے جس کو بار بار توڑا جاتا ہے، اور اس اصول کو جب تک توڑا جاتا رہے گا، اور کوئی بھی فرد واحد، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، خواہ وہ ٹینکوں پر بیٹھ کر آ جائے، توپوں پہ بیٹھ کر آ جائے، اور جنگی جہازوں پہ بیٹھ کر آ جائے، اور وہ بے شک بہت بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو فرد واحد عقل کل سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہی ہے تمام تر مسائل کا حل اور وہی ہے ناگزیر، تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں اگلے 100 سال بھی پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور بڑے بڑے دانشوروں کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اور جب تک ان دانشوروں کی، حکیم اور فہیم لوگوں کی باتوں کو آپ نہیں سمجھیں گے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم بھی کریں، ناانصافی بھی کریں، قدرت کے قوانین کو توڑیں، اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ جناب آپ ایک ناجائز جھوٹ، فریب، دھوکے، انتقام، بغض اور حسد کی بنیادوں پہ کی گئی عمارت جو ہے کھڑی کریں گے، اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں گے. آپ کے حصے میں کبھی کوئی نیک نامی نہیں آئے گی. آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سچویشن کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اس وقت پچھلے 4.25 سالوں میں ایک کام کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کچل دیا جائے، عمران خان صاحب کو کچل دیا جائے اور اس کے راستے سے ہٹا دیا جائے. اس کام کے لیے 4.25 سال صرف کر دیے گئے. پہلے جنرل باجوہ صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے صرف ایکسٹینشن کے لیے اٹھایا، لیکن وہ ناکام ہو گئے. تو جہاں عاصم منیر صاحب آ گئے، تو جہاں عاصم منیر صاحب کو بہت موقع مل سکتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ منصب دے دیا اور انہوں نے یہ منصب حاصل کر لیا، تو پھر ان کے پاس بہت وقت تھا کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کرتے، اور نیوٹرل کر کے اپنے دفاعی امور پہ توجہ دیتے اور غیر سیاسی ہو جاتے. لیکن انہوں نے غیر سیاسی ہونا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ وہ ہر روز سیاست کی دلدل میں دھنستے چلے گئے. اور اب ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ سیاست ہے. سیاست سے ان کے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور سیاست پہ ہی ان کے دن کا اختتام ہوتا ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں گے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیں گے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی. وہ خود بھی حافظ قرآن ہیں، تو میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور اس کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں ان کو ضرور فالو کریں. اور خاص طور پہ وہ ریاست کو کیسے چلانا ہے، حکومت کو کیسے چلانا ہے، اور اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کرنی ہیں، اور اس میں قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ضرور پڑھیں، اور خلفائے راشدین کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سارے ہمارے جتنے بھی خلفائے راشدین آئے اور ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کی جو طرز سیاست تھی، طرز حکومت تھی، طرز حکمرانی تھی، وہ صرف ایک چیز پہ بیسڈ تھی: انصاف، انصاف اور انصاف. اور انصاف سے ہٹ کر کبھی کوئی کام نہیں ہوا. انتقام نام کی دور دور تک کوئی چیز نہیں تھی. بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، جلن نہیں تھا، اور پازیٹیوٹی تھی.
تو اس لیے ضرور. اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، اپنے آپ کو ہر وقت خلیفات المسلمین اپنے آپ کو ہر وقت احتساب کے لیے پیش رکھتے تھے، اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا. اور اسلامی فلاحی مملکت جو ہے یہی ایک ویلفیئر آف دا پیپل، عوام کی بھلائی، یہ اسلامی ریاست کا بنیادی تصور ہے. اگر آج چونکہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آج جنرل عاصم منیر صاحب نے علماء سے خطاب کیا ہے، اور چونکہ اب وہ فیلڈ مارشل سے چیف آف ڈیفنس فورسز بن چکے ہیں، اور چیف آف ڈیفنس فورسز، اور وہ بھی 5 سال کے لیے، تو اب انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. میں کچھ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کی ریزن ہے کہ کچھ میرے ذاتی علم میں بھی یہ باتیں ہیں. صورتحال یہ ہے کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کیا. اب ان کے پاس 3 کیپس ہیں. ایک ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، ایک ہے فیلڈ مارشل کی، ایک ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی. اب وہ ہیں 5 ستارے، ان کے پاس ہیں 5 ستارے. وہ 5 ستارہ جرنیل ہیں، سب سے اوپر، سپریم کے بھی سپریم. تو اس لیے، اور یہ انہوں نے ابھی چند عرصے میں یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، دفاعی معاہدے تاریخی ہیں. تو پہلے تو ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. بالکل جناب ہے، اور یہی بات عمران خان کہتے ہیں. ریاست مدینہ کا نام ہی ریاست طیبہ ہے. یثرب بھی بولتے ہیں، یثرب کے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا یثرب کے والی. تو یثرب بھی مدینہ کا نام ہی ہے، طیبہ بھی مدینہ کا نام ہے، مدینہ سٹی بھی مدینہ کا ہی نام ہے، مدینہ المنورہ. تو اس لیے وہی بات عمران خان کرتے تھے. تو عمران خان اگر ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور وہی کام آپ بھی چاہتے ہیں. تو وہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان اور ریاست مدینہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ مدینہ کا نام بھی پاک ہے، پاک سٹی، اور پاکستان کا نام بھی پاک وطن ہے. تو لہٰذا یہ جو بات کی جاتی ہے، تو اس لیے ریاست طیبہ میں پھر اگر ہم ریاست طیبہ میں چلے جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست طیبہ کیا تھی؟ وہاں پہ وہ رحمت للعالمین تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت المسلمین نہیں تھے. تو وہاں پہ اقلیتیں بھی محفوظ تھیں، بچے بھی محفوظ تھے، خواتین بھی محفوظ تھیں. اور یہاں تک کہ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، بہت ساری غزوات ہوئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور ان کے سامنے ان کے جان کے دشمن کفار مکہ تھے، اور ان کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازشیں کیا کرتے تھے، اور ان پہ نہ جانے کیا کیا ظلم کیے گئے. اور شہر طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ان پہ طرح طرح کے الزامات لگا کے مذاق اڑایا گیا، اور بچوں سے، شہر طائف کے بچوں سے پتھر برسوائے گئے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو انہوں نے انتقام کی بات نہیں کی. اور کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم یہ 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کے یہ جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کو پیس کر رکھ دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں میں ان میں سے راہ ہدایت پائیں. تو انہوں نے انتقام نہیں لیا تھا. وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں لیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا ہے غزوہ بدر میں. تو وہاں پہ جو جنگی قیدی پکڑے گئے ان سے انتقام نہیں لیا، ان کو جنگی قیدیوں کا سٹیٹس دیا، اور پہلی دفعہ یہ بتایا کہ قیدیوں سے انتقام نہیں لیا جاتا. حالانکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فنا کرنے آئے تھے نعوذ باللہ، قتل کرنے آئے تھے نعوذ باللہ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. جب فتح حاصل کی، جب ان کو شکست ہوئے گی کفار کو، تو اس کے بعد انہوں نے پھر پڑھے لکھے جو قیدی تھے انہیں کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. اور وہاں پہ یہود بھی تھے، وہاں پہ سب کے سب تھے، اور یہودیوں کے ساتھ بھی ان کا جو طریقہ ان کا ہے کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، مختلف جو ہیں عیسائیوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا برتاؤ تھا. تو یہ ریاست طیبہ ہے. اور آپ اس وقت
آپ کیا کر رہے ہیں قیدیوں کے ساتھ؟ کیا سلوک ہو رہا ہے قیدیوں کے ساتھ؟ آپ ذرا خود سوچئے کہ قیدیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. 9 مئی کی آڑ میں اور ادروائز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنایا جا رہا ہے اور مسلسل بنایا جا رہا ہے. جھوٹے بے بنیاد مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. کوئی ایک مقدمہ بتا دیں کہ جو سچ ہو. سہراب برکت ایک جرنلسٹ ہے, اس پہ 20 مقدمات قائم کر دیے گئے. رائے غلام علی اور آغا سرور, یہ میں تازہ ترین مثالیں بتا رہا ہوں. ایک ہتھ کڑی سے دوسری سے تیسری, ایک تھانے سے دوسرے تھانے. یہ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ اختلاف رائے, اور تو کچھ نہیں کرتے. گالی تو نہیں دیتے, وہ بغاوت تو نہیں کروا رہے, غداری تو نہیں کر رہے, دہشت گردی تو نہیں کر رہے, لیکن اور وہ دشمن بھی نہیں ہے, پاکستانی ہے, ان کے ساتھ یہ سلوک. یہ تازہ ترین مثالیں ہیں. باقی اس سے پیچھے جو کچھ آپ کر چکے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد یہ تو ہے صحافیوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد اگلا کیا کر رہے ہیں؟ سیاسی انتقام. اللہ کی پناہ, 78 سالوں میں 75 سالوں میں ایسا انتقام میں نے نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے. اتنے جھوٹے مقدمات, ہر روز جھوٹے مقدمات. اور پھر یہ کہ ججز سے, عدلیہ سے کس طریقے سے فیصلے لیے جا رہے ہیں سیاسی انتقام کی خاطر. کیا یہ ریاست طیبہ میں تھا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں یہ سب کچھ تھا؟ بالکل نہیں تھا. ان کی تعلیمات کیا تھی؟ اور میں نے بتا دیا, غزوہ خندق, غزوہ احد, غزوہ بدر, اس کے بعد باقی غزوات, اور پھر ان کا لین دین, پھر صلح حدیبیہ, پھر فتح مکہ. فتح مکہ میں کیا کیا تھا؟ فاتح کے طور پہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو امان دی, سب کو امان دی. کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی, کوئی جھوٹے مقدمات درج نہیں ہوئے, کوئی پھانسیوں پہ نہیں لٹکایا گیا, جیلوں میں نہیں ڈالا گیا, کچھ نہیں ہوا. وہاں پہ کوئی ٹرائل نہیں ہوا کہ فوجی عدالتیں لگا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے, فاتح کے طور پہ آئے تھے, لیکن نہیں. اس لیے اور اختلاف کرنے والے موجود تھے, اور اختلاف کرنے والوں سے بھی بلکہ بدترین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو سفیان کی اہلیہ تھیں ہندا, جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا, ان کا کلیجہ چبایا, اس کو بھی معاف کر دیا, اور یہ بھی کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا وہ بھی امان پائے گا. یہ ریاست طیبہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کی آج آپ نے مثال دی ہے. اور کیا ریاست طیبہ, آپ نے کہا ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے, تو کیا یہ گہرا تعلق ہے؟ کیا آپ نے پچھلے 3 سالوں میں ریاست پاکستان کو ریاست طیبہ جیسا بنایا یا مٹایا؟ یہ آپ خود اپنے آپ سے فیصلہ کریں تاکہ آپ کو پتا ہو. تو اس لیے جناب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم ممالک سے, پھر آگے ہے جی کہ دفاعی معاہدے تاریخی ہیں, دفاعی معاہدے تاریخی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا ہے. اور یہ بات کیا وہ واقعی وہ معاہدہ ہے کیا, اس کو منظر عام پہ لایا جانا چاہیے. کیا طے پایا ہے وہ بتانا چاہیے, کیونکہ قوم کو نہیں پتا کہ وہ معاہدہ حرمین شریفین کا ہے یا ادروائز معاہدہ ہے, کیونکہ سامنے علماء کرام بیٹھے ہیں. علماء کرام کے سامنے بیٹھ کے آپ ایک ظاہر ہے اس کو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن معاہدہ ریاست پاکستان کو علم ہونا چاہیے, پاکستان کے عوام کو علم ہونا چاہیے, پاکستان کی پارلیمنٹ کو علم ہونا چاہیے. جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں جگہ لی. تو اس وقت عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں, محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے. بالکل آپ نے درست کہا, عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں, لیکن یہ جو اس وقت عزت اور طاقت جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے وہ تو ساری کی ساری فسطائیت کی بنیاد پہ حاصل کی جا رہی ہے. ایک فسطائی حکمرانی برپا ہے پاکستان کے طول و عرض میں, بلکہ اب تو پاکستان سے باہر بھی, پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر بھی نکل آئی ہے. اور یہ ایک فسطائی حکمرانی ہے اور فسطائی سوچ ہے
جس کے ذریعے سے عزت اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنی طاقت کو محنت اور علم کے بجائے نہیں بڑھایا جا رہا، اور اپنی عزت کو محنت اور علم کے ذریعے نہیں بڑھایا جا رہا، بلکہ صرف اور صرف ظلم کے ذریعے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پچھلے 3 سال یہی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر جنرل صاحب نے بتایا کہ دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے، ہم دشمن کو چھپ کے نہیں للکار کر مارتے ہیں۔ تو جناب 100% درست کہا، اور دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ اس پہ پاکستان کی قوم کو کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان آپ یہ بات دنیا کو باور کرانے میں ناکام رہے، اور پاکستان کے باہر جو ہے دنیا آپ کے نیریٹو کو نہیں دیتی؟ یہ کس کی ناکامی ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو میں نے کہا کہ آپ نے کہا ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان، اس وقت جو سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ جیلوں میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جو قیدی پکڑے گئے تھے غزوہ بدر میں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس وقت پاکستان کے اپنے شہری نمبر 1 شہری، ان میں سیاسی کارکنان، سیاسی رہنما، جرنلسٹ سب کے سب شامل ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بتایا، یا کچھ اور؟ آج کیا وجہ ہے کہ عمران خان اور دیگر سیاسی قیدی ان کو ان کی فیملی سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا، اور ان کو عدالتوں میں اپیلیں بھی فائل نہیں کرنے دی جا رہی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو قاضی آزاد تھے، قاضی فیصلے کرتے تھے، اور خلفائے راشدین کے خلاف فیصلے آتے تھے، بڑے بڑے جید صحابہ کرام کے خلاف فیصلے آتے تھے۔ تو کیا وہاں پہ بھی یہ سب کچھ کیا گیا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے؟ رات جو ہوا، اس سے پہلے جو ہوا کہ قیدیوں کو بند کر دیا گیا، قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور جو ان سے فیملی ممبرز ملاقات کرنے جاتے ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، بے توقیری کی جاتی ہے۔ کل رات جو کچھ کیا گیا، کیا وہ ریاست طیبہ میں ہوتا تھا؟ اس پہ ضرور سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور کیا وجہ ہے۔ اس کے بعد ہے جناب، اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ریاست میں جہاد کا حکم کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سلسلہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے شروع ہوا، اور اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ یہ جہاد افغانستان رشیا کے خلاف جب شروع کیا گیا، افغان جنگ، اس افغان جنگ کو افغان جہاد کا نام دیا گیا، اور اس افغان جہاد میں پھر جہادی تنظیموں کو منظم کیا گیا، پھر جہادی تنظیموں کے ذریعے سے یہ جہاد کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے۔ تو جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں کیا گیا تھا، کسی اور کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ تو لہذا آج بھی یہ بات درست ہے اور پہلے دن سے ہے، تو جہاد کا حکم صرف ریاست دے سکتی ہے، اور ریاست کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ تو لیکن ہمارے ہاں جنرل ضیاء صاحب کے زمانے سے یہ شروع ہوا تھا، جہاد کو پرائیویٹائز کیا گیا اور جہادی تنظیموں کو تگڑا کیا گیا، اور جب افغان جہاد ختم ہوا تو ان جہادی تنظیموں کا کوئی تصرف نہیں تھا۔ تو لہٰذا وہ کرائسس اب تک ہم فیس کر رہے ہیں۔ پھر وہی کچھ اگلی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی، وہی جہادی انہی کو فسادی قرار دے دیا گیا۔ وہ جو پہلے جہادی تھے 15 سال، وہ 15 سال کے بعد جب دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکہ نے لڑی تو اس میں ان کو فسادی قرار دے دیا گیا، اور انہی کو اب فساد فی الارض کا نام دے دیا گیا۔ کبھی وہ جہادی تھے، وی آئی پی تھے، وی آئی پی پروٹوکول ملتا تھا، امریکہ میں بھی برطانیہ میں بھی ریڈ کارپٹ ہوتا تھا، اور پاکستان میں بھی جنرل ضیاء صاحب اس جہاد کے ان جہادی تنظیموں کے سرپرست اعلیٰ تھے، اور پاکستان اس پہ فخر کرتا تھا، سعودی عرب اس کے ساتھ تھا، عرب کنٹریز اس کے ساتھ تھیں، اور یہ سب کچھ تھا۔ لیکن جب افغان جہاد ختم ہوا، رشیا کو شکست ہوئی، واحد سپر پاور امریکہ آ گئی، تو پاکستان کو سب نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور عرب ممالک بھی نکل گئے، مشرق وسطیٰ کے بھی ممالک نے، مغربی ملک بھی نکل گئے، سب نکل گئے، اور پاکستان رہ گیا اکیلا۔
کیونکہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تھا اور یہیں پہ ہم سب کچھ کرتے تھے، اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ ہے جناب. تو فساد فی الارض جہاد ہو یا فساد فی الارض ہو، یہ سارے کا سارا جنرل ضیاء صاحب سے شروع ہوتا ہے. اب آپ ہیں، آپ ان کو فتنۃ الخارج کہتے ہیں، درمیان میں ان کا نام طالبان رکھا گیا، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ چلتا رہا جی. طالبان، تحریک طالبان، افغان طالبان، اور اب جو ہے وہ فتنۃ الخارج، اور پھر یہ سارا کچھ ہوا. اور مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی، بالکل ملی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ذرا سوچئے گا کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد آپ کی قبولیت کیوں نہیں ہے؟ یہ ذرا سوچئے گا کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد آپ کی قبولیت کیوں نہیں ہے. لوگ آپ کو ہیرو کیوں نہیں سمجھتے؟ پاکستان کی عوام کیوں نہیں ہیرو سمجھتے؟ وہ اس لیے نہیں سمجھتے کہ پچھلے 3 سال سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے. ان کے گھر بار، کاروبار، جان مال، آبرو غیر محفوظ ہے. ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اس لیے یہ کامیابی جو ہے وہ بھی یہ کامیابی نہیں سمجھتے، آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ پاکستان کی عوام ہے، کوئی 1 2 4 6 افراد نہیں ہیں. علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں. تو جناب میں ان شارٹ یہ کہوں گا کہ علماء سو اور علماء حق بہت فرق ہوتا ہے. تو پچھلے ظلم، کسی بھی صورت میں ظلم، ناانصافی، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا معاشرہ نظام نہیں چل سکتا. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے سر. اس میں علماء بھی ناکام ہو جائیں گے اگر انہوں نے حق کی بات نہ کی اور سچ کی بات نہ کی اور انصاف کی بات نہ کی. علماء کا بھی فرض ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں، مظلوموں کی آواز بنے، ظالم کی نہیں. تو لہذا قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں. قوم کی نظر بڑی وسیع ہے، آپ اپنی نظر میں وسعت پیدا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ.